سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق وزادستان کے گلستان میں جنگ کے بعد سے بلبل پھول اور کانٹے کی کارفرمائی زیادہ نمایاں نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک پاکستان اور بھارت کی جتنی بھی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں وہ نتیجہ خیز نہیں تھی۔ بھارت دعویٰ کرتا تھا کہ وہ جیت گیا، جبکہ پاکستان کا دعویٰ ہوتا کہ ہم فاتح ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دھندلے نتائج میں کوئی واضح فاتحہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے کئی ریٹائرڈ جنرلوں نے تو یہ تک لکھ دیا کہ ہر بار ہمیں شکست ہوئی، مگر اس بار اندرونی طور پر اور بین الاقوامی منظرنامے پر بھی یہ واضح تاثر ہے کہ پاکستان جنگ میں فتح یاب ٹھہرا ہے، خاص کر فضائی جنگ میں۔ جب 6-0 کا حوالہ دیا جاتا ہے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہماری فضائیہ نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے، جبکہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جنگ میں فتح کے بعد ثمرات سمیٹنے کے لیے ہر کوئی فتح کا باپ بن جاتا ہے، یہ بڑا ہی خطرناک لمحہ ہوتا ہے۔ وزادستان کے سول ملٹری تعلقات کی تاریخ بڑی تلخ ہے۔ کارگل کی وجہ سے سیاسی حکومت رخصت ہو گئی تھی۔ جنیوا معاہدے میں نئی افغان حکومت کو تشکیل پر اختلاف کی وجہ سے محمد خان جنیجو کو گھر بھیج دیا گیا تھا، مگر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی روایتی لچک اور کشادہ دلی سے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹا دیا۔ شہباز شریف صوفی شاعر میاں محمد بخش کی وہ بلبل بن گئے جیسے پھولوں کی قدر ہوتی ہے۔ قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندا گرج کی جانے مردے خامن والی۔ وزیر اعظم نے بلبل بن کر نہ صرف فوج کی بہادری کے ترانے گائے، بلکہ اصل ہیرو جنرل عاصم منیر کو پھول جانتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے اعزاز سے بھی نوازا۔ کچھ روز پہلے وزیر اعظم نے چند منتخب صحافیوں کو اسلام آباد میں عرصہ دراز کے بعد یاد کیا اور انہیں جنگ کی تفصیلات پر اعتماد میں لیا۔ اس گستاخ نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل بنانے کی تجویز کہیں سے آئی تھی یا آپ نے خود یہ فیصلہ کیا؟ وزیر اعظم نے جواباً 2-3 بار زور دے کر کہا، یہ میری تجویز تھی، ہم نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ صدر کو اعتماد میں لیا اور آرمی چیف نے اسے قبول کر لیا۔ ماضی میں حکمرانوں کا رویہ گرجوں یعنی چیلوں والا ہوتا تھا، یعنی پھولوں کی ذرا برابر قدر نہیں تھی۔ شہباز شریف بلبل ہیں، صاف دماغ ہیں، اور اس لیے انہوں نے نہ صرف پھولوں کی قدر بلکہ وہ پھولوں کو قدروں اور اعزاز دینا بھی جانتے ہیں۔ اقتدار کے ایوان شیشے کے گھر ہوتے ہیں، اس لیے ان میں مقیم لوگ گستاخ اور سرکش گھوڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ سدائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نو آموز نہیں ہوتے، آزمودہ ہوتے ہیں۔ شیشے کے گھر میں کوئی سرکش آ جائے تو وہ حسن ترتیب ٹوٹ جاتا ہے۔ اسد اللہ غالب کے شعر کے مصداق مجنوں پر سنگ اٹھاتے ہوئے یہ پوچھنے کی ہمت کی کہ سول ملٹری تعلقات میں اونچ نیچ کی وجہ سے کئی سیاسی حکومتیں وقت سے پہلے گھر چلی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم نے بڑے اعتماد سے کہا کہ ہمارے تعلقات بہت بہترین ہیں، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ حکومت ختم ہونے کی تو کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، وہ کل بھی ختم ہو سکتی ہے اور مدت پوری بھی کر سکتی ہے۔ اس محفل میں جہاں بلبل وزیر اعظم ہو، پھول فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہو، وہاں کانٹے کا ذکر تو ہونا ہی تھا۔ سو ہوا کئی بار دوستوں نے یہ سوال پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ کس نے تجویز برا سوال کیا کہ باہر بھیجے جانے والے وفود میں اپوزیشن ہوتی تو کیا اچھا نہ ہوتا؟ وزیر اعظم نے کہا، میں تو مذاکرات کے لیے کئی بار دعوت دے چکا ہوں، ابھی تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بیرونی وفود کے بارے میں کہا کہ یہ بھارت کی طرح کے پارلیمانی وفود نہیں ہیں، یہ حکومتی وفود ہیں جن میں حکومت کے نامزد کردہ سفارتکار اور لیڈر شامل کیے گئے ہیں۔ بلبل کا نغمہ سوز و ساز اس قدر سنسی خیز رنگ اختیار کر گیا جب انہوں نے 3-4 روزہ جنگ کے واقعات بیان کیے، جس میں حکومتی، عسکری اور سفارتی مشترکہ حکمت عملی کی تفصیل بیان کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت نے پہلے روز مرید کے اور باولپور کے حملوں کے بعد
فائر بندی کی بات ہم تک پہنچائی تھی۔ جواباً طیارے گرائے گئے تو سیز فائر کی پیشکش پھر آئی۔ امریکی وزیر خارجہ پاکستان اور بھارت دونوں اطراف میں بات کر رہے تھے، مگر آرمی چیف اور حکومت دونوں متفق تھے کہ بھارت کے حملے کا منہ توڑ جواب دیے بغیر سیز فائر دیر پا نہیں ہو سکتی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا، ہم نے 1.5 دن تیاری کے لیے لیا اور پھر رات 3 بجے جنرل عاصم منیر نے فون کر کے بتایا کہ ہم حملے کے لیے تیار ہیں، اور پھر باہم مشورے سے بھرپور حملہ کر کے بھارت کو سبق سکھا دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے ہدف کو پورا کرنے کے بعد پاکستان سیز فائر پر تیار ہوا۔ بلبل نے فاتحانہ طور پر بتایا کہ کیا میں پاکستان کے بعد بھارت سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں واضح برتری پہلی دفعہ حاصل ہوئی ہے۔ ایک گستاخ نے پوچھ لیا کہ کیا بڑے میاں صاحب بھی انصاف فیصلوں میں شریک تھے، اور یہ بھی کہ ماضی میں بڑے میاں صاحب کے مقتدرہ سے مراسم اچھے نہیں رہے، تو کیا جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کے بارے میں ان سے مشورہ ہوا؟ وزیر اعظم دام میں آنے والی بلبل نہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے تیزی سے کہا، میں اپنے لیڈر میاں نواز شریف سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ گلستان تزادستان میں پاک بھارت سیز فائر کے بعد مذاکرات کے ایجنڈے کی تیاری جاری ہے۔ دوسری طرف اندرون ملک کانٹے سے سیز فائر کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، بلکہ کانٹے کی پارٹی تو ایک نئی احتجاجی تحریک کی تیاریاں کر رہی ہے۔ مفاہمت کی خوگر قیادت بیرسٹر گور علی کی شکل میں کونے لگتی جا رہی ہے۔ حلیمہ خان بانی پی ٹی آئی کی سوچ کی اصل ترجمان بن چکی ہیں۔ ان کالموں میں کافی عرصہ سے یہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ فی الوقت تحریک انصاف کی سیادت اور سیاست حلیمہ خان ہی کے ذمہ ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، البتہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پختونخوا میں حکومت میں ہونے کی وجہ سے اپنے صوبے سے ایک جلوس لا سکتے ہیں، مگر دوسری طرف گنڈاپور کے بارے میں مقتدرہ میں وہ نرم گوشہ باقی نہیں رہا جو ماضی میں تھا۔ اگر کے پی سے کوئی جلوس لانے کی کوشش کی گئی تو اس مرتبہ شدید سختی کا امکان ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم اور مقتدرہ دونوں وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی انتظامی صلاحیتوں پر بھی شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پختونخوا کی حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے 3 سے 8 اضلاع میں طالبان رات کو پورا علاقہ سنبھال لیتے ہیں۔ حکومتی ریٹ ان 8 اضلاع سے ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے سیکورٹی اداروں کو درجنوں مسلح طالبان سے مڈ بھیڑ میں نپٹنا پڑتا ہے۔ اگر واقعی پختونخوا میں سیاسی بازار گرم ہوا تو اس کا پہلا شکار وزیر اعلیٰ گنڈاپور ہوں گے۔ پاک بھارت سیز فائر کے بعد ضرورت ثمر کی ہے، داخلی صورتحال میں بھی سیاسی سیز فائر ہو، دونوں فریق لچک کا مظاہرہ کریں، حکومت اور اپوزیشن سنجیدہ مذاکرات کریں، نارملائزیشن کی طرف مرحلہ وار آگے بڑھے، اندرون خانہ امن ہی بیرونی امن کا دیر پا ضامن ہوگا۔